اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، آج کل خون میں کمی کی جو پرابلم ہے، آئرن ڈیفیشنسی کی جو پرابلم ہے، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئرن سپلیمنٹس جو منہ کے ذریعے ہم دیتے ہیں، آئرن سپلیمنٹیشن اکثر اوقات وہ بھی کام نہیں کر رہی ہوتی، یا کبھی کبھار ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے جیسے کہ پریگنینسی یا اس طرح کے اور مسائل کہ جہاں پر ایچ بی بہت زیادہ کم ہے، جہاں پر آئرن بہت زیادہ کم ہوتا ہے باڈی میں، اور اس ایچ بی کو بڑھانے کے لیے اور ٹرانسفیوژن یعنی خون چڑھانے سے بچنے کے لیے، کیونکہ ٹرانسفیوژن کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مختلف قسم کی وائرل بیماریاں جس طرح کہ ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، ایچ آئی وی اور مختلف اور ایسی وائرل بیماریاں جو کہ ان کا آپ شکار ہو سکتے ہیں، یا جو ٹرانسفیوژن ری ایکشن ہو سکتا ہے باڈی کو، تو اس سے بچنے کے لیے آئرن جو ہے وہ ہم شریانوں کے ذریعے یعنی آئی وی آئرن دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں فیرک کارباکسی مالٹوز کی کمبینیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ انیشلی جب آئرن آئی وی فارم میں آیا تو اس کے ساتھ مختلف قسم کے مسائل ہوتے تھے کہ وہ آپ اگر آئی وی دیتے تھے تو اس کے لیے ٹیسٹ ڈوز کی ضرورت ہوتی تھی، اس کے ری ایکشن کے چانسز ہوتے تھے، لیکن آج کل فیرک کارباکسی مالٹوز اس کے ساتھ جو ہے تو یہ ری ایکشنز جو ہیں یہ بہت کم ہو گئے ہیں، اور شاذ و نادر ہی کوئی ایسا پیشنٹ ہوگا جس کو یہ ری ایکشنز ہوتے ہیں۔ تو ایک انتہائی سیف آئی وی آئرن ہے جو کہ ہم ان پیشنٹس کو دے سکتے ہیں کہ جن کا سیرم فیریٹن لیول بہت کم ہے، جن میں آئرن کی کمی انتہائی زیادہ ہے، اور آپ ان کی آئرن کی کمی کو ہفتوں میں بڑھانا چاہتے ہیں، مہینوں انتظار نہیں کر سکتے، دنوں اور ہفتوں میں بڑھانے کے لیے آپ کو ان کو آئی وی آئرن دینا ہوتا ہے، یعنی شریان کے ذریعے آپ کو ان کو آئرن دینا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں میں فیرک کارباکسی مالٹوز جو ہے وہ بہترین چیز ہے جو کہ آپ آئی وی فلوئڈ کے ذریعے آپ دے سکتے ہیں اپنے پیشنٹ کو۔ اس سے ان کا آئرن کنٹینٹ جو ہے، آئرن سٹور جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، اور ان میں فریش بلڈ بن کے آتا ہے۔ یہ جو انجیکشن اویلیبل ہوتا ہے 10 ملی لیٹر میں یہ اویلیبل ہوتا ہے، اور پر ملی لیٹر اس میں 50 مائکرو گرام جو ہے وہ فیرک کارباکسی مالٹوز ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے پیشنٹ کے بارے میں جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کتنی آئرن کی ریکوائرمنٹ ہے، 200 سے 400 ملی گرام یا 500 ملی گرام، جتنا بھی اس کو آئرن درکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ ڈوز کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ کتنے ایم ایل آپ نے اس کو ڈائلیوٹ کر کے اپنے پیشنٹ کو تقریباً 30 سے 45 منٹ کی ڈیوریشن میں آہستہ آہستہ شریان کے ذریعے یہ دینا ہوتا ہے، آئی وی دینا ہوتا ہے، انفیوژن کے ذریعے دینا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ سڈنلی جو آپ کے آئرن سٹورز ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ یہ چونکہ ایک ایسا آئرن ہے جس کو مختلف مراحل سے نہیں گزرنا پڑتا، یہ ایبزارپشن کے مراحل سے نہیں گزرنا پڑتا، تو اس میں ایبزارپشن کے کوئی مسائل نہیں ہے، ڈائریکٹلی یہ ایبزاربڈ فارم میں آ جاتا ہے، آپ کی جو آئرن سٹورز ہیں وہاں پر ان کو بڑھا دیتا ہے، اور آپ کے بلڈ کی جو کمی ہے اس کو کچھ ہی دنوں میں اس میں انتہائی مثبت اثرات جو ہے وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کا خون جو ہے وہ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ کن پیشنٹس کے لیے چاہیے ہوتا ہے؟ کرونک رینل فیلئر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ آئرن ایبزارپشن کی نہیں ہوتی، جن کو ہم اورل آئرن اگر دے بھی تو ان کا ایچ بی نہیں بڑھتا، تو ان کو اکثر اوقات ہم شریان کے ذریعے آئی وی آئرن دیتے ہیں۔ تو کرونک رینل فیلئر کے اینیمک جو مریض ہیں ان کے لیے بہترین چیز ہے۔ کچھ فیمیلز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پریگنینسی کے دوران آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا ہو جاتا ہے، اور ان کو ہم اگر آئرن سپلیمنٹیشن کرائیں، منہ کے ذریعے اگر ان کو آئرن دے تو ان کو گیسٹرائٹس اور مختلف قسم کے قبض کے مسائل اور اس طرح کے جو اور مسائل ہوتے ہیں ہاضمے کے حوالے سے وہ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ایچ بی جتنا جلدی اچیو کرنا ہے، جتنا جلدی اوپر لے کے جانا ہے وہ نہیں ہوتا، اور ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں سپیڈ اپ کرنے کے لیے جو فیرک کارباکسی مالٹوز ہے وہ آئی وی دے دیتے ہیں، اور پریگنینسی میں چند ہی دنوں میں جو اس کا ایچ بی لیول ہے جو حاملہ خاتون ہے وہ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات خواتین ایسی کنڈیشن میں آتی ہیں کہ وہ 3rd ٹرائمیسٹر میں ہوتی ہیں، ان کی ڈیلیوری یا سیزیرین سیکشن ہونے والا ہوتا ہے، اور وہ جب آتی ہیں تو ان کا ایچ بی انتہائی لو ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر اس کا انتظار کیا جائے کہ ان کو آئرن دیا جائے گا، ان کی آئرن سپلیمنٹیشن کی جائے گی، ان کی امپرومنٹ آئے گی، تو اسی دوران ان کا لیبر یعنی ڈیلیوری کا ٹائم یا سیزیرین سیکشن کا ٹائم آ جاتا ہے، اور پھر مجبوراً آپ کو بلڈ ٹرانسفیوژن ساتھ ضرور کرنی پڑتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو پریگنینسی میں 3rd ٹرائمیسٹر کی خواتین ہیں وہ اگر اپنا ایچ پی اور فل بلڈ کاؤنٹ کروا لیں، اپنا سیرم فیریٹن لیول کروا لیں، اور وہ دیکھ لیں کہ اگر ان کو آئرن کی ضرورت ہو، وہ فیرک کارباکسی مالٹوز کا اگر آئی وی استعمال کریں تو نہ صرف جلد از جلد ان کا ایچ بی بڑھ جاتا ہے، بلکہ وہ ٹرانسفیوژن اور اس طرح کے اور مختلف مسائل جو ہیں ان سے بچ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں جو بلڈ لاس اینیمیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں بواسیر کی وجہ سے یا اس وجہ سے دائمی طور پر ان کا جو خون کی کمی ہے وہ واقع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ آئرن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے،
اور ان کو سالوں تک وہ گولیاں لینے کی جو ایک پرابلم ہوتی ہے کہ جتنی دوائیاں وہ لیں گے اتنے ان کا معدے کے مسائل ہوں گے، تو ان کے لیے ایک سیف الٹرنیٹیو یہ ہے کہ ان کو آئی وی آئرن اگر دیا جائے فیرک کارباکسی مالٹوز کی فارم میں، تو ان میں بہتری آ جاتی ہے اور ان کا خون جلدی بڑھنے لگتا ہے، اور پھر تھوڑی سی مقدار میں کچھ عرصے بعد آپ کو کچھ دنوں کے لیے ان کو اورل آئرن دے کے آپ ان کا جو آئرن سٹورز ہیں ان کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے ذکر کیا سائیڈ ایفیکٹ پروفائل کے حوالے سے کہ فیرک کارباکسی مالٹوز جو ہے یہ کافی سائیڈ ایفیکٹس اس کے بہت کم ہیں، لیکن جو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آئی وی آئرن اگر ان کو ملتی ہے تو وہ سیویئر ان کو ری ایکشن ہوتا ہے، سو اس لحاظ سے ان کی ٹیسٹ ڈوزنگ پہلے کی جاتی ہے کہ اگر ان کو کوئی ری ایکشن نہ ہو۔ تو جو لوگ اس کو الرجک ہیں، آئرن کو الرجک ہے، وہ اس کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا استعمال جو ہے تو جب بھی آپ کرائیں اس میں اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، کتنی مقدار کے فلوئڈ میں اس کو ڈائلیوٹ کرنا ہے، کتنی مقدار آپ کو کتنے ٹائم میں ملنی چاہیے، یہ آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے۔ تو آئی وی آئرن کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں، آئی وی آئرن کی اگر آپ کو ضرورت ہے تو وہ ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہی اگر آپ کریں تو آپ مختلف قسم کے جو مسائل ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔